اس زمانے کے اندر مسلمانوں کے بڑے خلاف رہے، اگرچہ سامنے آ کر مقابلہ نہیں کر سکے۔ اس وقت بھی دیکھیں اسرائیل کیا ہے، چھوٹا سا ایک ملک ہے، چھوٹا سا، کوئی بڑی آبادی بھی اس کی نہیں ہے، لیکن اس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو انگلیوں پر وہ نچا رہا ہے۔ ایسے سازشی لوگ تھے، یہ کبھی بھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہ۔ ذوالقعدہ کا مہینہ حج کے مہینوں میں سے ہے۔ حج کے مہینے ذی قعدہ اور ذی الحج ہیں، یہ دو مہینے حج کے ہیں۔ تو حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ذی قعدہ ہے، اس لیے بھی اس مہینے کی اس کو خصوصیت حاصل ہے، اور اس کی ایک فضیلت اور خصوصیت اہل علم نے لکھا ہے کہ اللہ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ لیا، جس کو قرآن یہ کہتا ہے کہ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کی عبادت کا وعدہ لیا، اور ان 30 راتوں میں دن کا روزہ اور رات کی عبادت تھی۔ پھر اللہ نے 10 دن اور بڑھا کر 40 دن پورے کر دیے۔ تو یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 دنوں کے مسلسل روزے رکھے، اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ وہ 30 دن اسی ماہ ذی قعدہ کے تھے، اور 10 دن اور بڑھائے تو ذی الحج کے پہلے 10 دن بھی اس میں آ گئے۔ اس حوالے سے بھی اس مہینے کو بڑی خصوصیت حاصل ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 عمرے کیے۔ کتنے عمرے کیے جی؟ 4 عمرے اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں کیے، اور وہ 4 عمرے اللہ کے رسول نے اس ماہ ذی قعدہ میں کیے۔ اس لیے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس مہینے کے اندر عمرہ کرتا ہے تو اس کو فضیلت حاصل ہوتی ہے بنسبت دوسرے باقی مہینوں کے۔ تو یہ فضیلت بھی حاصل ہے اس مہینے ماہ ذوالقعدہ کو، اور اس کا تاریخی پس منظر بھی ہے کہ اسی مہینے میں صلح حدیبیہ بھی ہوئی، وہ عظیم صلح جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل مکہ کے مابین ہوئی تھی۔ اسے کہا جاتا ہے صلح حدیبیہ، چونکہ یہ حدیبیہ کے مقام پر اللہ کے رسول جمع تھے، صحابہ جمع تھے، اور مشرکین یہاں آ گئے، اللہ کے رسول کو عمرے سے روک دیا، چند ایک شرائط رکھی گئیں، اور ان شرائط کو اللہ کے رسول نے تسلیم کیا، اور وہیں سے اپنے جانوروں کو ذبح کر کے بال اپنے منڈوا کے صحابہ واپس مدینے کو لوٹ گئے۔ تو یہ جو صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوا وہ بھی اسی ماہ ذوالقعدہ میں ہوا۔ اور اسی طرح غزوہ بنو قریظہ، یہ جو یہود تھے بنو قریظہ والے، ان کے ساتھ جو اللہ کے رسول کی جو جنگ ہوئی، غزوہ ہوا، وہ غزوہ بھی اسی ماہ ذی القعدہ میں ہوا۔ اگرچہ چیزیں اور بھی ہیں، لیکن میں ان ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ کر آج جو میں 2-4 باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ در حقیقت یہ غزوہ بنو قریظہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور یہود کے درمیان ہوا۔ اس غزوے پر 2-4 باتیں میں عرض کروں گا، اس کا پس منظر کیا تھا اور اس کا نتیجہ کیا ہوا، اور کیسے اللہ کے رسول اور صحابہ نے یہود کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔
میں نے آپ کو پہلے بھی بہت مرتبہ بتایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مدینے میں 3 یہود کے قبائل آباد تھے. ایک کا نام تھا بنو قینقاع، ایک بنو نذیر، ایک بنو قریظہ. یہ 3 قبائل یہود کے تھے جو حضور کی بعثت سے قبل ہی مدینہ میں آباد تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ چلے گئے، کچھ عرصے کے بعد حضور علیہ السلام نے ان تینوں قبائل کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، اور وہ معاہدہ یہ تھا کہ ہم جتنے بھی لوگ مدینے کے اندر آباد ہیں، ہم سارے کے سارے آپس میں قرابت کے ساتھ، محبت کے ساتھ رہیں گے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، لڑائی نہیں کریں گے آپس میں. اور اگر باہر کا کوئی شخص، کوئی دشمن آ کر مدینے پر حملہ کرتا ہے تو ہم سارے کے سارے مل کر اس کا مقابلہ کریں گے اور مدینے کو محفوظ رکھیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم میں سے کوئی بھی شخص، کوئی بھی قبیلہ باہر کے کسی دشمن کے ساتھ کوئی ساز باز نہیں کرے گا، ان کے ساتھ ملے گا نہیں. یہ معاہدہ اللہ کے رسول اور ان یہود کے درمیان ہوا، اور اللہ کو منظور تھا کہ جب غزوہ خندق ہوا، جس کو قرآن نے اس کو احزاب بھی کہا ہے، اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں. احزاب یہ حزب کی جمع ہے. حزب کا معنی ہے گروہ، ایک جماعت کے. تو اس کو احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ خندق کے موقع پر تمام مشرکین مکہ اور ان کے ساتھ دیگر سارے اور بھی بہت سارے قبائل مل کر مدینے پر چڑھائی کرنا چاہتے تھے. سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کے ساتھ فیصلہ کن ایک جنگ لڑی جائے اور مسلمانوں کا قلعہ کما کر دیا جائے. اس لیے بہت سارے قبائل اس میں مشرکین مکہ کے معاون بنے، ساتھی بنے، اور انہوں نے مدینے میں آ کر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کا ارادہ کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ بھائی کیا کیا جائے. تو صحابہ کا یہی مشورہ ہوا کہ اس وقت ہمیں دفاعی جنگ کرنی چاہیے، اقدامی جنگ نہیں کرنی چاہیے. یعنی ہمیں یہاں اس موقع پر دفاعی جہاد کرنا ہے، اقدامی جہاد نہیں کرنا. یعنی آگے نکل کر ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا، بلکہ ہم نے مدینے کے اندر رہتے ہوئے مدینے کو محفوظ رکھنا ہے. اسے کہتے ہیں دفاعی جہاد، دفاعی جنگ. اب یہ دفاع کیسے ہو؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ یہاں خندقیں کھودی جائے. جو ان کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے خندقوں کو کھودا گیا. حضور علیہ السلام، صحابہ اور مد مقابل مشرکین مکہ کا ایک بہت طویل لشکر. بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی اس خندق کے موقع پر، اور جو کفار تھے اللہ نے ان کو بھگا دیا. وہ اپنا ساز و سامان لے کر کچھ وہیں چھوڑ کر بھاگ گئے. اللہ نے ان پر ہواؤں کو مسلط کیا اور یوں مسلمان کامیاب ہوئے. تو خندق سے جب حضور علیہ السلام اور صحابہ واپس مدینے میں آئے، اور ابھی غالباً ظہر کے قریب کا وقت تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جنگی لباس اتارا اور وضو فرما رہے تھے کہ اتنے میں حضرت جبریل امین آ گئے. اور حضرت جبریل کو دیکھا اللہ کے رسول نے کہ وہ جنگی لباس میں ہیں. تو حضرت جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنا جنگی لباس اتار دیا، حالانکہ فرشتے ابھی تک اپنے اسی جنگی لباس میں ہیں. جبریل کیا حکم ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ وہ جو بنو قریظہ والے ہیں ان کے ساتھ جا کر آپ نے جنگ کرنی ہے، لہذا دوبارہ سے جنگ کی تیاری کریں. اللہ کے رسول نے مدینے میں اعلان کروا دیا، اور یوں سارے صحابہ اللہ کے رسول فوراً دوبارہ سے تیار ہو گئے. اور آپ علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ بھئی ہم سب نے اور تم سب لوگوں نے عصر کی نماز
بنو قریظہ کے محلے میں ادا کرنی ہے. یوں تیاری ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نکلے, بنو قریظہ کے محلے میں پہنچ گئے. 25 دنوں تک اللہ کے رسول نے ان یہود کا محاصرہ کیا. اب اس کے اسباب کیا تھے؟ اسباب یہ تھے کہ جب خندق کا موقع آیا اور مشرکین مکہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے تھے, اس بیچ میں یہ جو بنو قریظہ کے یہود تھے یہ بھی مکے میں جا کر مکے کے جو سردار تھے ان کے ساتھ ملے, ملاقات کی اور انہیں کہا کہ تم لوگ مسلمانوں پر چڑھائی کرو, ہم بھی تمہارے ساتھ, ہم تمہارا ساتھ دیں گے. حالانکہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ ہم کسی کے ساتھ باہم جنگ نہیں کریں گے, باہر کے دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے, ہم ہر حال میں مدینے کا تحفظ کریں گے. اب ان لوگوں نے بدعہدی کی اللہ کے رسول کے ساتھ, گویا کہ ان لوگوں نے ایک اسلامی ریاست کے ساتھ جو معاہدہ کیا اس معاہدے کی خلاف ورزی کی. اب اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ان بنو قریظہ کے ساتھ جہاد کرو. یہود تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پہنچ گئے بنو قریظہ کے محلہ میں, اور یہودیوں کو حضور کے آنے سے پہلے پتہ چل گیا کہ اب مسلمان آ رہے ہیں, اللہ کے رسول آ رہے ہیں, صحابہ آ رہے ہیں, تو وہ ہماری ٹھکائی کریں گے. چنانچہ انہوں نے بڑی جلدی کے ساتھ اپنے قلعوں کے اندر جا کر پناہ لے لی, قلعوں کے دروازے بند کر دیے اور قلعوں کے اندر بند ہو گئے. انہوں نے یہ سوچا کہ مسلمان کیا کریں گے, 2-4 دن کوشش کریں گے, قلعہ تو وہ فتح کر نہیں سکتے, واپس چلے جائیں گے اور ہم محفوظ رہیں گے. اللہ کے رسول نے محاصرے کا ارادہ کیا. 25 دنوں تک حضور علیہ السلام نے محاصرہ کیا رکھا ان بنو قریظہ کے یہود کا. یہودی ہے بڑے خطرناک. ہر زمانے کے اندر ان یہودیوں کی بڑی ٹھکائی کی گئی, ہر زمانے میں کی گئی. حضور نے بھی ان کی, حضور کے بعد کے زمانے کے لوگوں نے بھی, اگرچہ یہود تعداد کے اعتبار سے ہر زمانے میں کم رہے, لیکن ان لوگوں نے ہر زمانے کے اندر اپنے مال کے ذریعے, اسباب کے ذریعے بڑا فساد پھیلایا مسلمانوں میں. اور پھر آگے چل کر وہ ہٹلر نے ان کی ٹھوکائی کی, پھر وہ بختی نصر نے ان کی ایسی کی تیسی پھیر کر رکھ دی تھی. قلیل ہیں, تھوڑے ہیں, لیکن معاشی اعتبار سے بہت مضبوط ہیں کہ بڑے بڑے ملکوں کو, بادشاہوں کو پیسوں کے ذریعے خرید لیتے. آج بھی ایسا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر دیا. اب 25 دن گزرنا کافی دن تھے. ان کا باہر آنا جانا بند ہو گیا, لوگوں کے ساتھ رابطہ بند ہو گیا, معاش کا, رزق کا, آنے جانے کا, کھانے پینے کے معاملات رک گئے. چنانچہ ان میں سے ایک سردار تھا کعب بن اسد, جو بنو قریظہ کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا. اس نے اس قلعے کے اندر تمام یہودیوں کو جمع کیا اور انہیں سمجھانا چاہا. کہا کہ بھئی میں تم لوگوں کے سامنے 3 باتیں پیش کرتا ہوں. اگر اس سارے صورتحال سے نکلنا چاہتے ہو تو میں تمہارے سامنے 3 صورتیں پیش کرتا ہوں, کسی ایک پر عمل کر لو تو معاملات ہمارے حل ہو جائیں گے اللہ کے رسول کے ساتھ. بتائیں جی کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ میرا پہلا جو میرا مشورہ تمہیں رائے ہے وہ یہ ہے کہ تم سارے کے سارے لوگ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آ جاؤ, سب مسلمان ہو جاؤ. اللہ کی قسم تم لوگ جانتے ہو کہ یہ وہ نبی برحق ہیں جن کی نشانیاں اور جن کی بشارتیں تورات کے اندر بیان کی گئی ہیں. تم جانتے ہو کہ یہ نبی برحق ہیں, لہٰذا اگر بچنا چاہتے ہو حضور کے غضب سے, صحابہ کے غضب سے بچنا چاہتے ہو, مسلمان ہو جاؤ. لوگوں نے کہا بھئی ہم اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتے, ہم اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتے, یہ آپ کی شرط ہمیں منظور نہیں ہے, کوئی اور بات کرو. کہا پھر دوسری صورت یہ ہے بچنے کی کہ تم سارے کے سارے لوگ اپنے بچوں اور اپنی عورتوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دو. جب تمہارے پیچھے کوئی نہیں رہے گا تو پھر پوری طاقت کے ساتھ قلعہ سے باہر نکلو اور مسلمانوں پر حملہ کر دو. اگر پکڑے بھی گئے کم سے کم یہ غم تو نہیں ہوگا کہ ہماری عورتوں اور بچوں کا کیا بنے گا. اس طرف سے تم فارغ ہو جاؤ گے اور بھرپور مقابلہ کرو مسلمانوں کے ساتھ. دوسری صورت یہ ہے بچنے کی. قوم نے کہا کہ بھئی ہم یہ نہیں کر سکتے, اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو, بیوی بچوں کو ہم کیسے قتل کریں, یہ ممکن نہیں ہے, کوئی اور صورت پیش کرو. اس نے کہا پھر میری تیسری صورت یہ ہے کہ آج ہفتے کا دن ہے اور ہفتے کا دن ہمارے ہاں معتبر ہے, ہفتے کے دن ہم عبادت کرتے ہیں, یہ بات مسلمان بھی جانتے ہیں, اور لہٰذا آج کے دن وہ ہم سے غافل ہوں گے
وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اپنی عبادت کر رہے ہیں تو لازماً وہ ہماری عبادت میں خلل پیدا نہیں کریں گے. ہفتے کی رات ہے، عبادت کا دن ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہود کے لیے اللہ رب العزت نے ہفتے کا دن مقرر کیا تھا، جس طرح ہمارے لیے جمعہ کا دن ہے، محترم دن ہے. یہود کے لیے ہفتے کا دن تھا، نصارہ کے لیے اتوار کا دن تھا. عیسائی جو لوگ ہیں، کہا کہ مسلمان بے خبر ہوں گے، وہ غفلت میں پڑے ہوں گے کہ یہ اپنی عبادت کر رہے ہیں، ہم رات کی تاریکی میں اٹھ کر ان لوگوں پر شب و خون مار دیتے ہیں، ان کے اوپر چڑھ جائیں گے، جا کر ان کو قتل کر دیں گے. یہ تیسری صورت ہے، اگر تمہیں منظور ہے تو یہ کرو. قوم نے کہا بھئی یہ بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے باپ دادو نے اس ہفتے کے دن کا احترام نہیں کیا تھا، تو اللہ نے ان کو قرآن میں فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، کہ بگڑے ہوئے بندر بن جاؤ. ہمارے باپ دادوں کو اللہ نے بندر بنا دیا تھا اس ہفتے کے دن کا احترام نہ کرتے ہوئے. آپ جانتے ہیں کہ ان کے لیے منع تھا کہ ہفتے کے دن شکار آپ نے مچھلی شکار نہیں کرنے. ان لوگوں نے پھر سے کر دی، اللہ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا. کہا کہ ہمارے باپ دادوں کے ساتھ ایسا ہوا تھا، بھئی یہ ہم ڈرتے ہیں، ہم یہ کام نہیں کر سکتے. اس نے کہا بھئی اگر ایک ہی صورت بھی نہیں مانتے ہو، میری ایک بات بھی نہیں مانتے ہو، پھر جو مرضی کرو، میں کیا کر سکتا ہوں. ان لوگوں نے باہر مسلمانوں کی طرف پیغام بھیجا کہ ابو لبابہ ابن المنذر یا ابن المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اور بنو قریظہ کے درمیان یہ آپس میں خلیف تھے. یہ اوس قبیلے سے تھے اور اوس قبیلہ اور بنو قریظہ آپس میں خلیف تھے، تو ان کے آپس میں تعلق واسطے اچھے تھے. مسلمانوں کو پیغام بھیجا کہ ابو لبابہ کو آپ بھیجیں، ہم ان کے ساتھ کوئی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. جب وہ آ گئے، حضرت ابو لبابہ نے دیکھا قلعے کے اندر مرد بھی ہیں، بچے، عورتیں ہیں، وہ سارے کے سارے رو رہے تھے. تو حضرت ابو لبابہ غمگین ہو گئے ان کی اس حالت کو دیکھ کر. تو لوگوں نے حضرت ابو لبابہ سے کہا کہ بھئی کوئی مشورہ دو، کیا کریں؟ کیا ہم حضور علیہ السلام کی بات کو مان لیں، ہتھیار ڈال دیں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے یہ کر لو، لیکن اشارے سے کہا کہ یوں اشارہ کیا، بات نہیں کی، اشارے سے کہا کہ تمہاری گردن مار دیں گے حضور علیہ السلام. اب انہیں فوراً اس بات کا احساس ہو گیا کہ یار یہ مجھے غلط کر دیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے مسلمانوں کے ارادے کو ان کے سامنے نہیں رکھنا چاہیے تھا. ویسے بھی جنگی اصول ہے کہ جنگ کے وقت اگر کوئی فوج یا فوج کا جوان یا فوج کا کوئی سپہ سالار اپنے ارادے دشمن کو بتا دے تو وہ غدار ڈکلیئر کیا جاتا ہے. بھئی آپ اپنا ارادہ اپنے دشمن کو کیوں بتا رہے ہو، ہم نے کیا کرنا ہے، کہاں سے حملہ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ تو غداری ڈکلیئر ہوتی ہے. حضرت ابو لبابہ کی زبان سے یہ بات اور ہاتھ سے اشارے سے تو ہو گیا، لیکن بڑا افسوس ہوا. وہی مذاکرات چھوڑے، اپنے مسلمانوں سے بھی نکلے اور سیدھے مسجد نبوی کے اندر آ کر اپنے آپ کو ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا اور کہنے لگے اللہ کی قسم جب تک اللہ میری توبہ قبول نہیں کریں گے میں اسی حالت میں رہوں گا، اور جب تک اللہ کے رسول آ کر اپنے ہاتھوں سے مجھے نہیں کھولیں گے میں اسی حالت میں رہوں گا، چاہے جتنا وقت گزر جائے. احساس ہو گیا تھا نا غلطی کے بعد، اور یہ بڑی بات ہے کہ انسان کو غلطی کے بعد اپنی غلطی کا احساس ہو جائے. ہمارے اندر تو احساس نام کی کوئی شے نہیں ہے. یعنی میں اگر نماز نہیں پڑھ رہا مجھے احساس ہو جائے کہ یار مسلمان ہو، حضور کا امتی ہو، نماز پڑھنا چاہیے، یہ احساس بھی بڑی چیز ہے. اور ایک یہ کہ احساس ہی مٹ جائے، کوئی گناہ کر رہا ہے، گناہ کر لیا، چلو احساس ہو گیا کہ یار یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، فوراً اللہ کی طرف متوجہ. لیکن صحابہ ایسے نہیں تھے، انہیں جہاں اپنے اندر کوئی کمی محسوس ہوتی فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے. انہیں احساس ہو گیا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی. اللہ کے رسول کو کسی نے بتایا کہ ابو لبابہ نے یہ معاملہ کر دیا، وہ جا کر مسجد نبی میں اپنے آپ کو ستون سے باندھ چکا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر وہ میرے پاس آ جاتا اور میں بھی اس کے لیے استغفار کرتا اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے، لیکن وہ سیدھا میرے پاس آیا نہیں. خیر مسجد نبی میں چلا، ٹھیک ہے چلو دیکھتے ہیں اللہ کیا فیصلہ فرماتے ہیں. تو یہ مذاکرات یہود کے، جس طرح آج کل بھی مذاکرات ہو رہے ہیں نا، ہے جی اللہ کرے کامیاب ہو، ہم تو چاہتے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہو جائے. تو یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے حضرت ابو لبابہ اور یہود کے درمیان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہود سے کہا بنو قریظہ ہمیں کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ کوئی ایک اور شخص ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم اس کے ساتھ آخری مرحلے کے ہم مذاکرات کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں اور شاید آپ کے اور ہمارے درمیان کوئی بات بن پڑے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر میں تم ہی میں سے ایک آدمی بھیج دیتا ہوں جس پر تم سبھی یہودی لوگ راضی رہو گے.
انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا آدمی تو صرف سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں، آپ ان کو بھیجے، یہ بھی خلیف تھے بنو قریظہ کے، اور بنو قریظہ کے لوگ ان کا بڑا احترام کیا کرتے تھے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو یہ سعد بن معاذ غزوہ خندق کے موقع پر زخمی ہو چکے تھے، اور یہ مسجد نبوی میں ہی تھے۔ اللہ کے رسول نے اپنی مسجد کے اندر ان کے لیے بستر لگوایا ہوا تھا تاکہ میں آتے جاتے ان کو دیکھتا بھی رہوں، ان کی عیادت بھی کرتا رہوں اور ان کا خیال بھی رکھوں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1.25 لاکھ صحابہ میں یہ وہ واحد صحابی ہیں، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کو جمع کیا۔ ساری دنیا کے سارے انسان حضور کے زمانے سے لے کر اب تلک اور قیامت تلک وہ یہ چاہتے ہیں کہ یا رسول اللہ فداک ابی و امی، اللہ کا رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے۔ ہر صحابی، ہر اہل ایمان کا یہ جذبہ ہے، خواہش ہے۔ لیکن ان 1.25 لاکھ صحابہ میں حضرت سعد بن معاذ وہ شخصیت تھی کہ احد کے موقع پر جب حضرت سعد دشمن پر تیر چلاتے تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے تھے ارمی یا سعد فداک ابی و امی، اے سعد اللہ کے لیے ان دشمنوں پر تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو۔ اتنے عظیم صحابی تھے۔ سعد بن معاذ کو بلایا گیا، وہ زخمی تھے، اللہ کے رسول کا حکم تھا ایک گدے پر سوار ہو کر وہ آئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سعد ان لوگوں نے آپ کو اپنا فیصل مقرر کیا ہے تو آپ فیصلہ فرمائیں ان کے لیے، کیا فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں آپ؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے اختیار دے دیا گیا ہے تو پھر میرا فیصلہ یہ ہے کہ اس قلعے کے اندر جتنے بھی یہود آباد ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، ان کے جتنے بھی بالغ مرد ہیں سب کو قتل کر دیا جائے۔ جتنے بھی بالغ مرد ہیں جس کے زیر بغل بال اگائے ہیں، یعنی جو ابھی بلوغت کے قریب ہے، بالغ ہو چکا ہے اگرچہ بچہ ہے، اس سے لے کر تمام مردوں کو سب کو قتل کر دیا جائے۔ ان کی عورتوں کو اپنا غلام بنایا جائے اور ان کے مال کو اپنا مال غنیمت سمجھ کر مجاہدین میں تقسیم کیا جائے۔ یا رسول اللہ یہ میرا فیصلہ ہے ان یہود کے بارے میں۔ اللہ کے رسول کا چہرہ مسکرا دیا اور حضور نے فرمایا کہ سعد آپ نے وہ فیصلہ کیا ہے جو رحمان نے عرش پر فیصلہ کیا ہے۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کو مانتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 دنوں کے محاصرے کے بعد قلعہ فتح کر لیا۔ تمام یہود کو، مردوں کو مدینے لے جایا گیا اور وہاں 2-2 3-3 4-4 کر کے سب کی گردنیں اتار دی گئیں اور ان کی عورتوں کو غلام بنایا گیا اور ان کے مال کو مال غنیمت کے طور پر مجاہدین میں تقسیم کیا گیا۔ یہ فیصلہ تھا حضرت سعد بن معاذ کا، جس پر اللہ بھی راضی تھے اور اس کے رسول بھی راضی تھے، اس لیے کہ سعد بن معاذ کو عام شخص نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ سعد بن معاذ کی شہادت پر رحمان کا عرش بھی حرکت میں آ گیا۔ اور حضرت سعد بن معاذ جب اسی خندق کے زخم کی وجہ سے شہید ہو گئے، وفات پا گئے، شہید ہو گئے بعد میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن معاذ کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے آسمان سے 70,000 فرشتے نازل ہو چکے ہیں۔ اتنے عظیم انسان تھے حضرت سعد بن معاذ۔ یوں اللہ رب العزت نے ان بنو قریظہ کے یہود کو قتل کروا دیا۔ اسلام کی ایک صورت یہ بھی ہے، ہمارے ہاں لوگ بس اسلام کو یہی سمجھتے ہیں کہ اسلام بڑا میٹھا مذہب ہے، بس کسی کی ماڑا نہ ہو، کسی نال کوئی سختی نال گل نہ کرو۔ بھائی اسلام یہ کہتا ہے کہ کوئی ایک طرف چانٹا مارے دوسرا گال بھی آگے کر دو، یہ جھوٹ ہے، ایسا کوئی اسلام نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسلام نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں بنو قریظہ کے جو یہود تھے ان کے بچوں کو بھی حضور نے قتل کروا دیا۔ اچھا یہ قتل کیوں کیے گئے؟ وہ مغلوب کیوں ہوئے؟ بیسک بنیادی وجہ کیا تھی؟ بنیادی وجہ وہ معاہدہ تھا، وہ عہد تھا جو انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ توڑ دیا تھا۔ یعنی یہ عہد کی پاسداری نہ کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے رسول باوجود اپنی امت پر اتنے شفیق اور مہربان ہونے کے یہودیوں کو حضور نے قتل کروا دیا، ان کے بچوں کو بھی قتل کروا دیا۔ یہ بہت بری عادت ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ ہم لوگ آپس میں کوئی گپ شپ میں، دوستی یاری میں کوئی وعدہ کر دیتے ہیں وہ پورا نہیں کرتے، یہ بھی گناہ ہے، یہ منافق کی علامت ہے کہ جو معاہدہ کرے، وعدہ کرے، اس کو پورا نہ کرے۔ لیکن ایک ہے کہ آپ معاہدہ پورا نہ کریں ریاست کی صورت میں، یعنی جب آپ کا معاہدہ ایک ریاست کی شکل میں ہو، ایک نیشنل سطح پر ہو، اور اگر اس معاہدے کو پورا نہ کیا جائے تو یہ ریاست کے ساتھ گویا کہ اعلان جنگ ہوتا ہے۔ تو یہ یہی ہو سکتے، ان کے مقدر میں ازل سے پیٹنا ہے،
ہر زمانے میں ان کی ٹھوکائی کی گئی. آج بھی اگر یہ بندے کے پتر بننا چاہیں اس کے لیے بھی یہی صورت ہے کہ ان کی ٹھوکائی کی جائے. یہ محبت سے ماننے والے لوگ نہیں ہیں یہود، بڑے سازشی لوگ ہیں. ہر زمانے میں مسلمانوں کے خلاف انہوں نے سازشی کی. اور جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو محاصرہ کیا گیا، شہید کیا گیا، اس کے پیچھے بھی یہود تھے. عبداللہ ابن سبا کون تھا؟ یہودی تھا، جس نے مسلمانوں کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا تھا. تو بہرحال اللہ رب العزت نے یوں مسلمانوں کو قریظہ کے موقع پر فتح نصیب فرمائی. سارے کے سارے دشمن مغلوب ہوئے. یہ جو غزوہ بنو قریظہ ہوا یہ اسی ماہ ذی قعدہ میں ہوا. اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہر موقع پر قیامت تلک مسلمانوں کو، مسلمانوں کی افواج کو اللہ ہر حال میں فتح نصیب فرما دے. جس طرح ابھی الحمدللہ پاکستان کے حالات بڑے اچھے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے گھریلو اعتبار سے ہم لوگ کمزور ہیں، لیکن عالمی سطح پر الحمدللہ پاکستان کی ایک بڑی عزت ہے، احترام ہے. اس کے پیچھے جتنے بھی محرکات ہیں، چاہے وہ ہماری حکومت کے کارندے ہیں یا ہماری افواج کے سپہ سالار ہیں، جس درجے میں بھی ہیں وہ ملک کی عزت کا باعث بنے ہیں. اللہ ایسی عزتیں ہمیں مزید نصیب فرمائے.